بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ سلمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلہ بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ امیر غازی ارطغرل بن سلمان شاہ کائی ترکمانی ترکی زبان کا لفظ ہے۔ 2 لفظوں ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں اور تغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے۔ مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلمان شاہ کا فرزند اور کئی قبیلہ کے سردار تھے جو تمام ترک قبائل کو منگولوں اور سلیبوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے بازنطینی سرحدوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلمان شاہ بن گندوز الپ بن کایا الپ بن کوک الپ بن سرکوک الپ بن کائی الپ۔ کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب انسان تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کے اقباض نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دے دیا۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد 1281 میں وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور سوغوت شہر میں ان کی تدفین کی گئی۔ ان کے بعد ان کا جانشین ان کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1223 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی۔ اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کل پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے PTV پر ترکی کا مقبول ترین تاریخی ڈرامہ ارطغرل غازی چلایا جا رہا ہے۔ اسے پاکستانی عوام کی طرف سے بے پناہ سراہا جا رہا ہے، لیکن چند نام نہاد سیکولرز اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ ان کے اعتراض دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو اصل تکلیف ڈرامہ کے اسلامی تھیم اور مسلمانوں کے قابل فخر تاریخ دکھانے پر ہو رہی تھی، ورنہ جو طبقہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار تو حقیقی زندگی میں اسلامی نہیں
وہ عمومی طور پر ڈراموں فلموں میں فحاشی کا خوب دفاع کرتا ہے اور اسے آرٹ کا نام دیتا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ میں عام مسلمان کو جہاد فی سبیل اللہ پر توکل، تقوی، مشکل میں صبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، ایمان کی مضبوطی اور ہر حال میں راہ خدا پر ڈٹے رہنا سکھایا گیا ہے، جو آج کے نوجوان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ ایک ڈرامے سے بڑھ کر بہت کچھ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک، شیئر اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔